بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حر بن یزید کون تھا اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کیوں نہ جانے دیا اور ان کو کربلا کے تپتے ریگستان میں پڑاؤ ڈالنے پر کیوں مجبور کیا، اور کربلا میں خان وعدہ رسالت کے چراغ بجھانے والے عبید اللہ ابن زیاد سے اس کا کیا رشتہ تھا؟ ناظرین کرام، میدان کربلا کے سب سے پہلے شہید کا نام حر بن یزید الریاحی التمیمی ہے۔ تاریخ میں آپ کو جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ یزید ابن معاویہ کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ بنو تمیم کے یزید نامی ایک جنگجو شخص کے بیٹے تھے۔ حر کوفہ کے مشہور ترین جنگی جاں بازوں میں سے ایک تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے انہیں عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کا سپہ سالار ہونے سے ذکر کیا ہے، اور اسی بنا پر وہ ایک فوجی منصب کے حامل تھے۔ جب یزید کو خبر ملی کہ امام حسین کوفہ کے لیے رخت سفر باندھ چکے ہیں، تو اس نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا۔ ابن زیاد امام علی مقام کی بہادری اور شجاعت سے آشنا تھا، اس لیے اس نے پورے کوفہ میں سے ایک ایسے شخص کو تلاش کیا جو امام علی مقام کا مقابلہ کر سکے اور ان کو کوفہ پہنچنے سے روک سکے۔ چنانچہ اس کی نظر انتخاب کوفے کے ایک بہادر اور جرأی شخص حر بن یزید پر پڑی، اور اس نے حر کو تمیم و ہمدان کے نوجوانوں پر مشتمل فوج کی سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے مامور کیا۔ حر بن یزید ریاحی کا پورا نام حر بن یزید بن ناجیہ تمیمی یربوئی ریاحی ہے۔ واقعہ عاشورہ سے پہلے عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سے امام حسین علیہ السلام کے کارواں کو کوفہ جانے سے روکنے کی ذمہ داری حر بن یزید کے سپرد کی گئی، لہٰذا اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے حر 1000 افراد پر مشتمل لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ کے فوجی عہدے دار ہونے کی احتمال کو مزید تقویت اس بات سے ہوتی ہے کہ کوفہ کی 60 سالہ زندگی میں کسی قسم کی سیاسی سرگرمی کا ذکر نہیں آیا، اور وہ سیاست سے کسی قسم کا سروکار نہیں رکھتے تھے۔ صرف بلعمی نے ایک کمزور روایت کے سہارے کی بنا پر اسے شیعہ کہا ہے، جس نے اپنے مذہب کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ امام ابن عساکر لکھتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد جب امام حسین علیہ السلام کی کوفہ کی طرف روانگی سے آگاہ ہوا تو اس نے کوفہ سے بزرگوں اور روسا میں سے حر کو طلب کیا اور انہیں 1000 افراد کی سپہ سالاری کے ساتھ ساتھ امام علی مقام کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ دیگر روایات کے مطابق عبید اللہ ابن زیاد نے حسین بن نمیر تمیمی کو 4000 کی نفری کے ساتھ قادسیہ اعزام کیا تاکہ وہ قادسیہ سے خفان تک کے علاقے کو اپنے زیر نظر رکھیں، اور اس طرح سے وہ اس علاقے میں آنے جانے والے لوگوں سے آگاہ رہ سکیں۔ اور حر اور اس کے سپاہی اسی 4000 افراد کا حصہ تھے کہ جو حسین بن نمیر کی سرکردگی میں مامور ہوئے تھے۔ خود حر روایت کرتے ہیں کہ جب میں قصر ابن زیاد سے باہر نکلا تاکہ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے سفر کا آغاز کروں، تو میں نے 3 بار اپنے پیچھے سے ایک غیبی ندا سنی کہ جو مجھے کہہ رہی تھی کہ اے حر، تمہیں جنت کی بشارت مبارک ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کو اپنے پیچھے نہ پایا، اور میں نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ کیسے جنت کی بشارت ہو سکتی ہے جبکہ میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے اس بات کو ذہن نشین کیا، یہاں تک کہ اس نے اس بات کو مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو امام علی مقام نے کہا کہ تو نے حقیقت میں نیکی اور خیر کی راہ کو پا لیا۔ امام حسین ذی حسن کے مقام پر حر کے روبرو ہوئے۔ امام ظاہری کے مطابق حر جنگ کے لیے اعزام نہیں ہوئے تھے، بلکہ صرف امام حسین علیہ السلام کو ابن زیاد کے پاس لانے کے لیے مامور تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قیام گاہ کے سامنے صف آرائی کی۔ جب کاروان امام حسین علیہ السلام نے سفر کا آغاز کیا تو انہوں نے دور سے دشمن کے لشکر کا مشاہدہ کیا، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے استفسار کیا کہ یہاں کوئی نزدیک پناہ گاہ موجود ہے جہاں ہم پناہ لے سکیں، ایک طرف سے ان کے ساتھ مقابلہ بھی کر سکیں۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں، بائیں طرف ایک منزل نام ذو حسن ہے۔ امام نے بائیں طرف سفر کا آغاز کیا جبکہ دشمن نے بھی اسی طرف کا رخ کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام ان سے پہلے اس مقام پر پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے خیام نصب کر دیے۔ حر بن یزید ریاحی اور اس کے ساتھی ظہر کے وقت پیاس کے عالم میں وہاں پہنچے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے خیام نصب کیے اور ان کے سامنے صف آرائی کی۔
ان کے اس دشمنانہ رویے کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے ان سے صلح آمیز رویہ اپنایا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں پانی پلایا جائے۔ حر نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کی، جسے آپ علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ حر نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو امام عالی مقام نے اسے بتایا کہ مجھے کوفے کے اہلیان نے دعوت دی ہے، میں ان کے بلانے پر یہاں آیا ہوں۔ نیز کوفیوں کے مسلسل خطوط لکھنے کے بارے میں اسے آگاہ کیا اور ان کی پریشانی کا بتایا کہ وہ اپنے کیے پر نادم ہے۔ حر نے بتایا کہ وہ ان خطوط سے بے خبر ہے اور وہ اس کے ساتھ آنے والے لوگ بھی ان میں سے بھی کوئی ایسا نہیں جس نے آپ کو خطوط لکھے ہوں۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو کوفے کے حاکم کے پاس لے جائیں۔ امام علیہ السلام نے جب اپنے صحاب کے ساتھ سفر شروع کرنے کا ارادہ کیا تو حر کوفہ جانے اور آپ کے واپس حجاز جانے میں رکاوٹ بنا۔ حر نے امام حسین علیہ السلام کو تجویز دی کہ وہ کوفے اور مدینے کے علاوہ کسی اور راستے کا انتخاب کریں تاکہ وہ اس سلسلے میں ابن زیاد سے نئے دستور اور نئے پلان کا مطالبہ کر سکے۔ حر نے امام سے کہا کہ آپ سے جنگ کرنا میرا وظیفہ اور مقصد نہیں ہے، لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ سے کسی صورت بھی جدا نہ ہوں یہاں تک کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں۔ بس اگر آپ میری ہمراہی سے گریزاں ہیں تو آپ ایسا راستہ اختیار فرمائیے جو آپ کو نہ تو کوفہ لے کر جائے اور نہ ہی مدینہ واپس لے کر جائے، جب تک میں عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھتا ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو یزید بن معاویہ کو خط لکھیں تاکہ یہ معاملہ صلح پر ختم ہو جائے۔ میرے خیال میں یہ میرا آپ کو اپنے آپ کو جنگ و جدال میں ملوث کرنے کی نسبت زیادہ بہتر خیال ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحاب کے ساتھ عزیب الحجانات اور قادسیہ کا راستہ اختیار کیا۔ نیز حر بن یزید امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہا۔ حر اگرچہ حر بن یزید ریاحی امام علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے معمور نہیں تھا، لیکن وہ شروع سے ہی امام حسین علیہ السلام کو ممکنہ جنگ کی تنبیہ کرتا رہا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اس نے امام کو تنبیہ کی کہ اگر جنگ ہوئی تو آپ یقیناً شہید کر دیے جائیں گے۔ جب موقع ملتا تو امام سے ملتجس ہوتا کہ خدا کے لیے آپ اپنی جان کی حفاظت کریں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کا شہید ہونا یقینی ہے۔ لیکن امام حسین نے اسے اس شعر میں جواب دیا کہ خدا کی راہ میں موت سے کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ عزیب کے مقام پر کوفہ سے 4 افراد امام علیہ السلام سے ملحق ہونے کے لیے آئے۔ حر نے انہیں گرفتار کرنے یا انہیں کوفہ واپس بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن امام علیہ السلام نے اس ارادے میں مانع بنے۔ انہوں نے کوفے کے غیر معمولی حالات اور آپ کے سفیر قیس بن مسہر کے شہید ہونے کی خبر دی۔ نیز آپ علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے کوفے میں ایک بہت بڑے لشکر کی تیاری کی بھی خبر دی۔ 2 محرم کو حر کی امام علیہ السلام کے ساتھ ہمراہی اختتام کو پہنچی۔ دونوں گروہ نینوا نامی جگہ پر پہنچے۔ عبید اللہ کا نامہ حر بن یزید ریاحی کو ملا، جس میں اسے دستور دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام سے سختی کے ساتھ پیش آئے اور انہیں کسی صحرا اور بیابان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرے۔ ابن زیاد نے حر کو لکھا کہ جیسے ہی تمہیں میرا حکم نامہ ملے تم حسین علیہ السلام کے ساتھ سخت گیری سے پیش آؤ اور انہیں ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرو جہاں پانی وغیرہ موجود نہ ہو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ مسلسل تمہارے ساتھ رہے تاکہ وہ مجھے تمہارے بارے میں خبر دیتا رہے کہ تم نے میرے حکم نامے اور دستور کے مطابق عمل کیا یا نہیں۔ والسلام۔ حر نے یہ خط امام علی مقام کی خدمت میں پڑھ کر سنایا تو امام نے کہا کہ ہمیں نینوا یا غازریہ میں پڑاؤ ڈالنے دو۔ عبید اللہ ابن زیاد کی جاسوسی کی وجہ سے حر بن یزید ریاحی سختی میں تھا، لہٰذا اس نے امام حسین علیہ السلام کو روک دیا اور امام کی درخواست کے باوجود انہیں نینوا کے پاس پڑاؤ ڈالنے سے منع کیا۔ امام علیہ السلام نے مجبور ہو کر کربلا میں اپنے خیام نصب کیے۔ بعض روایات کی بنا پر عقر گاؤں کے پاس فرات کے قریب اپنے خیام نصب کیے۔ زہیر بن قیس نے امام سے کہا کہ خدا کی قسم، جیسا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس گروہ کے بعد آنے والوں کی نسبت اس گروہ سے ہمارے لیے جنگ کرنا آسان تر ہے۔ اپنی جان کی قسم، ان کے بعد آنے والوں کے ساتھ ہم جنگ کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں تم درست کہہ رہے ہو، لیکن میں جنگ میں پہل کرنے والا نہیں ہوں گا۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حر کے ساتھ چلتے ہوئے کربلا پہنچے تو حر کے لشکر نے ان کا راستہ روک لیا اور یہیں فرات کے کنارے پر پڑاؤ ڈالے۔ امام نے کہا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو جواب ملا کربلا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہیں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ حر کے ساتھیوں نے ایک طرف خیام نصب کر دیے۔ امام حسین علیہ السلام کے پڑاؤ ڈالنے پر حر نے ابن زیاد کو خط لکھا اور ان کے کربلا میں ٹھہرنے کی خبر دی۔ حر نے احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ سخت اقدامات کیے تھے۔
عاشور کے دن عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو آراستہ کیا اور لشکر کے سپہ سالار مقرر کیے۔ اس نے حر بن یزید الریاحی کو بنی تمیم اور بنی ہمدان کی سپہ سالاری دی۔ لشکر امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حر نے جب لشکر کو امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے بالکل مصمم دیکھا تو وہ عمر بن سعد کے پاس آیا اور اس سے کہا، کیا تو اس شخص حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کا ارادہ رکھتا ہے؟ عمر بن سعد نے جواب میں کہا، ہاں، خدا کی قسم، اس جنگ کی آسان ترین صورت سروں کا گرنا اور ہاتھوں کا کٹنا ہوگا۔ حر نے کہا، مگر تمہاری تجویزیں تو خوش آئند نہ تھیں۔ عمر بن سعد نے جواب دیا، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں قبول کر لیتا، لیکن تمہارے امیر نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہ سننا تھا کہ حر عمر کے لشکر کو چھوڑ کر لشکر حسین کی طرف جانے کے لیے تیار ہوا اور آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کی فوج کی طرف بڑھنے لگا۔ لشکر عمر بن سعد کے ایک شخص مہاجر بن اوس نے کہا، اے حر، حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے کپ کپاتے جسم کے ساتھ کوئی جواب نہ دیا۔ مہاجر حر کی یہ حالت دیکھ کر شک میں پڑ گیا اور حر سے یوں مخاطب ہوا، خدا کی قسم، میں نے کبھی کسی جنگ میں تمہارا یہ حال نہیں دیکھا۔ مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا شجاع ترین شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ میں تمہارا کیا حال دیکھ رہا ہوں؟ حر نے جواب دیا، میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ حر نے یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خیمہ کی طرف چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ اس سے ایک رات قبل حر بن یزید عبادت میں مشغول تھا اور اپنے خیمے سے باہر نکل کر امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے بیٹے نے پوچھا، میں نے اپنے باپ کو کبھی اس قدر بے چینی کی حالت میں نہیں پایا، کیا معاملہ ہے؟ تو حر اپنے بیٹے کو امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے پاس لے گیا اور کہنے لگا، کچھ سنائی دیا؟ اس کے بیٹے نے غور سے سنا تو ننھی سکینہ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہی تھی کہ بابا، میرے چھوٹے بھائی نے اتنے دنوں سے پانی نہیں پیا، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، بابا اسے پانی لا دیں۔ جب حر کے بیٹے نے یہ سنا تو اس کا دل بھی پگھل گیا اور اس رات کے بعد حر کی طبیعت میں تلاطم پیدا ہوا اور وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جا کر شرف باریابی کا طلبگار ہوا۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ وہ بہت پریشانی کے عالم میں امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے اور اسے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ کوفی معاملے کو جنگ تک لے جائیں گے۔ وہ معافی کا طلبگار ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے لیے استغفار کیا اور فرمایا کہ تو اس دنیا میں اور آخرت میں آزاد ہو۔ ابن زیاد کے لشکر کے لیے حضرت حر کا امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونا حیران کن تھا۔ بعض حر کے ملحق ہونے کی وجہ غیبی صدا کے سننے یا سچے خواب کو قرار دیتے ہیں۔ حر نے توبہ کرنے کے بعد لشکر یزید کے سامنے ان الفاظ میں نصیحت کی، امام حسین علیہ السلام نے جو تجاویز تمہیں دیں اس بات کا باعث نہیں بنی کہ خدا تمہیں اس جنگ سے دور رکھے۔ حر نے یہی بات دوبارہ کی تو عمر بن سعد نے کہا کہ میں حسین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہوتا تو میں اسے اختیار کرتا۔ یہ سن کر حر لشکر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے اہل کوفہ، تمہاری مائیں تمہارے غم میں روئیں۔ اس نیک شخص کو دعوت دی اور اسے کہا کہ ہم تمہاری رکاب میں جنگ کریں گے۔ اب جب وہ تمہارے پاس تشریف لے آیا ہے تو اب اس کی مدد کرنے کی بجائے تم نے ہاتھ کھینچ لیا ہے، اس کے سامنے جنگ کے لیے صف بند کھڑے ہو اور اس کے قتل کے پے در پے ہو گئے ہو، اسے گھیرے میں لے لیا ہے، اس کے نفس کو محبوس کر دیا اور تم نے اس قدر وسیع و عریض زمین پر کہیں اور جانے سے بھی اس کو روک دیا ہے۔ اسے اس طرح نرغے میں لے لیا ہے کہ وہ نہ تو اپنی مرضی سے کسی چیز کو انجام دے سکتا ہے اور نہ اپنے ضرر کو اپنے آپ سے دور کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اس فرات کا پانی اس پر، اس کے خاندان پر، اس کے بچوں پر اور اصحاب پر بند کر دیا ہے، جس سے یہود و نصارہ اور مجوسی پانی پی رہے ہیں، خنزیر اور کتے پانی پر کھیل رہے ہیں۔ ان کی تشنگی کا یہ عالم ہے کہ تشنگی نے انہیں بے حال کر دیا ہے۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خاندان کی کیا پاسداری کی ہے؟ پیاس کے دن قیامت کے روز خدا تمہیں سیراب نہ کرے۔ یہ سننا تھا کہ لشکر یزید نے اس کی جانب تیر اندازی شروع کر دی۔ حر پیچھے ہٹے اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ حر کی توبہ کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ روایت کی بنا پر اس نے امام حسین علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ چونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے امام پر خروج کیا، لہٰذا اسے جنگ کی اجازت بھی پہلے دی جائے اور آپ کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کرنے کی اجازت دی جائے۔
وہ توبہ کے بعد بلا فاصلہ راہی میدان ہوئے۔ عمر بن سعد اور اس کے لشکر کو دوبارہ نصیحت کرنے اور جواب میں ان کی طرف سے بد اخلاقانہ افکار دیکھ کر بالآخر چند مرتبہ حملہ آور ہوئے اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حر نے بڑی جواں مردی سے اور بہادری سے جنگ کی۔ ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا اور ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری ہو گیا، لیکن وہ مسلسل رجز خوانی کرتے ہوئے دشمن پر حملے کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے یزیدی لشکر کے 40 افراد کو قتل کیا۔ پیادہ لشکر نے مل کر ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایوب بن مسرہ اور ایک کوفی سوار نے ان کی شہادت میں شرکت کی، لیکن بعض نے کہا کہ ظہر سے کچھ پہلے حبیب بن مظاہر کی شہادت کے بعد زہیر بن قیس اور حر بن یزید ریاحی اکٹھے میدان جنگ میں گئے۔ دونوں ایک دوسرے کی حمایت کرتے رہے، یعنی جب ایک دشمن کے نرغے میں آ جاتا تو دوسرا اسے چھڑوانے کے لیے مدد کو آتا، لیکن دشمن پر مسلسل حملے کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت حر شہید ہوئے اور زہیر بن قیس واپس لوٹ آئے۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام اس کے جنازے کو لائے تو امام حسین علیہ السلام ان کی میت کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ حر، تو اسی طرح آزاد ہے جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ دنیا اور آخرت میں تم آزاد ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے رومال سے ان کے سر کو باندھ دیا۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری تاریخ پر مبنی سچے واقعات کی ویڈیوز پسند آتی ہوں گی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔